اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پہ ایک شیعہ بھائی کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ایک بہت ہی گستاخانہ عمل ہے، اور سنیوں کی کتاب جامع ترمذی میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور اس روایت میں صراحت اور وضاحت بھی موجود ہے کہ کچرا پڑا ہوا تھا، جیسے کہ شیعہ بھائی نے یہ روایت خود پڑھی ہے، اس میں کچرے کا بھی ذکر ہے، کوڑا پڑا ہوا تھا۔ اب وہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نبی نے تعلیم دی کہ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا دور جاہلیت کا عمل تھا، تو میں ان سے عرض کروں گا آپ وہ روایت پیش کر دیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا دور جاہلیت کا عمل تھا۔ ہماری کتابوں کی قید نہیں، آپ اپنی ہی کتاب سے پیش کر دیں، بشرط یہ ہے کہ وہ بات روایت آپ کی اصول کے مطابق بھی ثابت ہو، ورنہ آپ یہ مانیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا ہے۔ شیعہ کتب میں جانے سے پہلے میں ایک اور روایت بتانا چاہوں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ترمذی کے استاذ امام بخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 208 باب ہے، باب من رخص فی البول قائمن، کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی رخصت کے متعلق، اور اسی باب میں جو تیسری حدیث امام ابن ابی شیبہ لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ، چنانچہ روایت ہے ان ابن زبیان قال رأیت علی بال قائما، کہ ابی زبیان کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کی سند بھی صحیح ثابت ہے۔ تو میں اس شیعہ بھائی سے عرض کروں گا کہ جس طرح آپ نے اس کو گستاخی کہا ہے کہ گستاخی ہے، تو آپ حضرت علی پہ بھی فتویٰ لگا دیں پھر، حالانکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ عقلاً کوئی بری بات ہے اور نہ ہی نقلی طور پہ، کیونکہ نصوص بھی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ سبب کی بنا پہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب شیعوں کی کتاب سے کچھ حوالے پیش کر دوں، کیونکہ ان بھائی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دور جاہلیت کا عمل ہے، تو میں ان سے دوبارہ اس میں وضاحت کر دوں کہ وہ ایسی کوئی روایت پیش کریں، ہماری کتب کی قید نہیں، اپنی ہی کتب سے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا دور جاہلیت کا عمل ہے۔ اب یہی روایت ان کے شیعوں کی حدیث کی کتب ہے من لا یادر الفقی، اور یہ لکھی ہے الشیخ الصدوق ابی جعفر محمد بن علی، جو کہ ان کے بہت بڑے محدث ہیں، اور یہ نارتھ کراچی سے چھپا ہوا ہے اس کا ترجمہ، چنانچہ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 46، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا سبب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف مروت اور خلاف انسانیت ہے، اور بلا سبب داہنے ہاتھ سے آب دست لینا بھی خلاف مروت اور انسانیت ہے۔ اب شیعوں کی کتاب من لا یذر الفقی جلد 1 صفحہ نمبر 46 پہ یہ بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہوئی ہے کہ بلا سبب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا خلاف مروت و خلاف انسانیت ہے، یعنی کہ بلا سبب، جبکہ ترمذی کی روایت میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہاں کوڑا پڑا ہوا تھا جس کو شیعہ بھائی نے پڑھا بھی، تو جب وہاں سبب موجود تھا، اور آپ کی کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلا سبب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف مروت و انسانیت ہے، تو اس سے قطعاً یہ بات اب شیعوں کی کتاب میں جو روایت موجود ہے اور جو روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، دونوں میں تطبیق ممکن ہے اور موجود ہے
کہ وہاں سبب موجود تھا، اور یہ روایت اور یہ عمل شیعوں کی کتب کے بھی موافق ہے، کیونکہ شیعوں کی کتب حدیث میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بلا سبب، جبکہ ترمذی کی روایت میں سبب بھی منقول ہے کہ وہاں کوڑا پڑا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت شیعہ کتب میں اسی کے بعد والی روایت نمبر 52 روایت کی گئی ہے کہ اگر بایاں ہاتھ معطل ہو تو داہنے ہاتھ سے اب دست لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو تو دائنے ہاتھ سے استنجا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اب دست یعنی استنجا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جبکہ اس سے اوپر والی حدیث میں بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کو خلاف مروت و انسانیت کہا گیا ہے۔ تو اگلی حدیث میں سبب کے تحت بائیں ہاتھ جب معطل ہو تو دائنے ہاتھ کی رخصت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب سبب موجود ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی خلاف انسانیت اور مروت نہیں۔ یہی روایت من لا یادر الفقی میں موجود ہے۔ جہاں تک گستاخی کی بات ہے تو گستاخی جو نقلاً اور عقلاً ثابت ہے۔ اب شیعہ اگر اپنی کتابوں پر نظر ڈالیں تو گستاخی خود بخود پتہ چل جائے گی۔ چنانچہ اسی کتاب میں جو یہ باب قائم کیا ہے، باب قضاء حاجت کے لیے جگہ کی تلاش اور اس میں عمد و رفت کے ثواب و سنن، صفحہ نمبر 43 ہے، کتاب من لا یادر الفقی ہے، اور حضرت روایت نمبر 38 میں بعد موجود 38 میں کہ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہے، یعنی فرشتہ ہے، جو اس پر مقرر ہے کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، یعنی پیشاب و پخانے قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو ملک اس کی گردن کو جھکا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے پخانے کو دیکھے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ بات میں شیعوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جب وہ پخانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو اپنا پخانہ فرشتہ دکھاتا ہے؟ اگر جواب یقیناً نفی میں ہوگا تو پھر یہ حضرت علی کی بھی گستاخی ہے اور فرشتوں کی بھی گستاخی ہے کہ فرشتے انسان کو اس کا پخانہ دکھاتے ہیں، جبکہ یہاں سبب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں اگر کوئی دعا پڑھ لے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اکثر لوگ شیعہ بھائی بھی سے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ جب وہ دعا نہیں پڑھتے تو کیا فرشتے ان کا پخانہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی استغفر اللہ حضرت علی کی گستاخی ہے ان کی کتاب من لا یدر الفقی میں۔ اور اس طریقے سے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 46 میں روایت ہے، عمر بن یزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تسبیح پڑھنے اور قرآن کی قرات کرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں آیت الکرسی اور حمد الہی یا الحمدللہ رب العالمین سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ انہوں نے جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے اور ان کی بھی گستاخی کی ہوئی ہے کہ بیت الخلاء جہاں بندہ پیشاب اور پخانہ کرتا ہے وہاں پہ آیت الکرسی، حمد الہی اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کیا یہ گستاخی نہیں؟ اسی طریقے سے ان کی کتاب تہذیب الاسلام ملا باقر مجلسی کی، جو ان کا بہت بڑا محدث ہے، یہ کتاب کے صفحہ نمبر 210 میں لکھا ہوا ہے، حدیث صحیح میں منقول ہے، یعنی صحیح حدیث جو ان کے نزدیک ہے، کہ لوگوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حمام میں قرآن مجید پڑھنے اور جمع کرنے کے نسبت استفسار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ مذائقہ نہیں، یعنی موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا قرآن مجید پڑھنے اور جمع یعنی سیکس کرنے کی نسبت، تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اب خود بتائیں، باتھ روم جہاں بندہ غسل کرتا ہے، پخانہ پیشاب کرتا ہے، وہاں پہ قرآن مجید اور جمع کرنے کی یعنی سیکس کرنے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی بھی۔ کیا ایک قرآن کی گستاخی نہیں؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس طرح کی ہی کوئی روایت جس میں ایسا کہا گیا ہو کہ قرآن مجید باتھ روم یعنی بیت الخلاء میں پڑھ سکتے ہیں، ایک روایت دکھا دیں، اور یقیناً شیعہ حضرات نہیں دکھا سکیں گے باسندِ صحیح۔ اور یہ جو گستاخی ہے اپنی کتابوں سے
ان کی کتاب کے جو اسکینز ہیں اور تصویریں ہیں وہ انشاءاللہ اسکرین پہ آ رہی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔